جامعۃ الرشید کے ملک و قوم کے لیے خدمات کو، تعلیمی خدمات کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، جامعہ ہمارے امیدوں کا مرکز ہے۔ حضرت مفتی صاحب حج پر تشریف لے گئے تو آج تو ہم ان کو مبارکباد بھی دینے آئے ہیں، اور خاص طور پر جو کشمیر کا مسئلہ ہے اس پر ان کے ساتھ مشاورت کرنے آیا ہوں۔ تو ان کی جو دینی خدمات ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اندھیر نگری اور چوپٹ راج کے اس ماحول میں ایک شمع کی مانند ہے، اور یہاں آ کر ایک احساس ہوتا ہے، تسلی دل کو ملتی ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں یہاں جو بچے زیر تعلیم ہیں ان کے چہروں پر جو تقویٰ کے اثرات ہے، جو سنجیدگی ہے، جو متانت ہے، جو ڈسپلن ہے، جو صفائی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک تعصب اور نفرت کی بجائے امت کا ایک تصور ہے۔ اس جامعہ کا یہ خصوصیت ہے کہ یہاں ایک طالب علم مسلمان ہے اور کہتے ہیں کہ ہمارا نام تو اللہ نے مسلمان رکھا ہے اور امت ہے، تو یہ جو امتی ہونے کا ایک طاقتور تصور ہے وہ اس جامعہ میں ہمیں ملتے ہیں، اور یہاں کے جو اساتذہ ہے اس سے ملتے ہیں، تو ہمیں نہیں لگتا ہے کہ یہ ان کا جو ویژن ہے وہ یونیورسٹی کی کسی پروفیسر یا کسی پی ایچ ڈی ڈاکٹر سے کم ہے۔ الحمدللہ ایک طرف اگر علم اور تقویٰ کے اچھے نمونے یہاں موجود ہے، تو دوسری طرف یہاں کے طلبہ اور اساتذہ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کو لیڈ کرنا اور خاص کر پاکستان کے نظام کو چلانے کے لیے لوگوں کو تیار کرنے کا بیڑا حضرت مفتی صاحب نے جو اٹھایا ہے، تو ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہے، اور ہمیشہ حضرت مفتی صاحب سے مل کر ایک حوصلہ ملتا ہے کہ چلے ہمارے دائیں بائیں جانب ایسے بزرگ لوگ موجود ہیں جن کی دعائیں بھی اور جن کی مشاورت ہمارے لیے بہت زیادہ کارآمد ہے۔ کوئی تو ہے جو قوم کی امیدوں کا مرکز ہے۔ الحمدللہ۔ اچھا، آخری سوال آپ سے یہ ہوگا کہ جے ٹی آر میڈیا ہاؤس جامعۃ الرشید کا ترجمان بھی ہے، اور جو بھی اہم ایشو ہوتا ہے اس پر آواز اٹھاتا ہے۔ اس کی جو پوسٹ ہوتی ہیں لاکھوں کی تعداد میں پڑھی جاتی ہیں، ہزاروں کی تعداد میں شیئر ہوتی ہیں، اور اسی طرح ویڈیو کلپ کے جے ٹی آر میڈیا ہاؤس کی سرگرمیوں کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، یہ جو میڈیا ہے، اب تو ایک ڈسکشن ہے کہ ایٹم بم زیادہ طاقتور ہے یا میڈیا۔ جی، تو لوگ یہی کہتے ہیں نا کہ ایٹم بم کے ذریعے تو انسان کو آپ جلا سکتے ہیں، لیکن ان کی دماغ اور ان کی دل کو فتح نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ میڈیا کی طاقت ہے جس کے بنیاد پر آپ دل کو فتح کر سکتے ہیں، ان کی عقل کو اپیل کر سکتے ہیں، ضمیر کو بیدار کر سکتے ہیں، ان کے سوچ کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو میڈیا اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں، ان سے یہی توقع ہے کہ دنیا کی رہنمائی کرے، اور خاص کر مسلمان امت کو صحیح راستہ بتانے میں اپنی ذمہ داری ادا کرے۔ تو یہ قطرہ قطرہ میشہ و دریا انشاءاللہ یہ آج ایک چھوٹا کام نظر آتا ہے، لیکن جس طرح اللہ تعالیٰ ایک قطرے سے سمندر بناتا ہے، ایک بیج سے پودا، اور پودے پر پھر پھول آتے ہیں، پھر پھل لگتا ہے، تو اسی طرح انشاءاللہ یہ چھوٹا سا ادارہ اب نہیں ہے، یہ ایک پوری امت مسلمہ کے لیے ایک شجرہ سایہدار بنے گا انشاءاللہ۔